حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھے ہوتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ بھی سیرت کی کتابوں میں، شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا، حضور بیان فرما رہے ہوتے، سرکار دو عالم وسلم بیان فرما رہے ہوتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وجد کا عالم کیا ہوگا؟ حضور بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیان فرمائیں یا آپ کی مجلس ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا، کسی آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھ لیں۔ ادب کا عالم یہ تھا۔ دو بندے تھے صرف جو حضور کی طرف تھوڑا آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے تھے، وہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، صرف یہ ایسے کر کے دیکھتے تھے، یہ بھی متبسم لہجے سے دیکھتے اور حضور بھی ان کی طرف مسکرا کے دیکھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو جرت نہیں تھی کہ حضور سے آنکھیں چار کر جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارا عشق ہی اس وقت تک نہیں سامنے آئے گا جب تک ایک ہاتھ اونچا کرو، اب دوسرا ہاتھ بھی اونچا کرو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کتنی حیرانگی کی بات ہے، رات کے 12 بجے جو بندہ اپنا بستر چھوڑ کر آ کے وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ محفل سننے کے لیے، وہ عشق رسول سے خالی بیٹھا ہوا ہے۔ اے حضرت صاحب، عشق رسول تو تیرا شک میں پڑا ہوا ہے کہ تو اپنا بٹوا ساتھ لے کے آیا، پرس لے کے آیا، ساتھ بندہ بھی لے کے آیا، پیسے سمیٹتا رمی۔ ہاں، تو اپنا بندہ کرائے پہ ساتھ لے کے آیا ہے۔ ایک غور نہ دیکھنا، غور سے کسی کہتا ہے غور نہ دیکھنا کسی دی کمیز سے تھلے نہ 10 روپے رہ گئے ہون، وہ بھی کٹ۔ اور عشق تے تیرا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ یہ جو بیچارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں کو راتوں کو سجا رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان کا عشق ہی جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ تیرا عشق پھر سلامت ہے۔ ہاں جی، جس نے طے کیا ہوا ہے کہ اس میلاد کے بعد یہ گاڑی لینی ہے، اس میلاد کے بعد وہ کوٹھی لینی ہے، اس میلاد کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، تیرا عشق پھر سلامت ہے کہ تو نے اب پرس بھی بڑھا لے لیا، ساتھ بندہ بھی کرائے پہ رکھ لیا نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے۔ اور ہم حیران ہیں، انہی لوگوں کو پھول چڑھاتے ہیں، انہی لوگوں کو بلبل مدینہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے ہیں، بھانڈ پرلے درجے کے مراسی کہیں کے۔ انہیں شرم نہیں آتی، رسول اللہ کی محفل ہے، ان کو کہتے ہو ذکر رسول سے تمہارا چہرہ کھلنا چاہیے، تو تیرا چہرہ کیوں مرجھا جاتا جب نوٹ رکھے نہیں پھینکے جاتے؟ عجیب معاملات بن گئے ہیں، کاروبار بنا لیا ہم نے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ ہاتھ اٹھاؤ آپ دوسرا اٹھاؤ؟ ہاں، آپ بیان کرتے جائیں، آپ بیان کرتے جائیں، نبی کی نعت سناتے جائیں، حضور کی شان سناتے جائیں۔ وجد میں آ کے خود کوئی ناچتا بھی ہے تو ناچے بھائی، وہ وجد میں آ کے آپ ایک ہاتھ کیا دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھائے، وہ نعرے لگاتا ہے لگائے۔ مزہ تو تب ہے جو لگائے گا دل سے لگائے گا، دل سے نہیں لگاتا آپ ساری رات ہاتھ یہاں پہ کھڑے کرائی رکھیں، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اصل معاملہ تو دل کا ہے۔ ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے ہوئے ہیں، ان پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ ادب رسالت بھی کچھ چیز ہے۔ مجھے خود بتائیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوں، میں تمثیلاً عرض کرتا ہوں، حضور بلا بے مثال ہے۔ سرکار جس مجلس میں بیٹھے ہوں، مجھے سچ بتائیے کیا اس طریقے سے آپ نوٹ پھینک سکیں گے؟ بتاؤ۔ تو پھر حضور نبی پاک کا جہاں ذکر ہو، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس مجلس کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو حضور